Nest School System. Online classes session. Dear student, let's start today's lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 2 अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस इमरान। आप सबका क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अब तक उर्दू का पहला लेक्चर पहुंच गया होगा और उसकी रिकॉर्डिंग में जिस तरह आपको काम समझाया गया है और आपने वो काम अपनी कॉपीज़ पर मुकम्मल कर लिया होगा। आज हम उर्दू का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। कहानी का नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लास 2। अब आप लोग अपनी बुक का, उर्दू की बुक का पेज नंबर 8 ओपन करें और मेरे साथ साथ आप लोगों ने फिंगर रख के रीडिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जो हमारा पुराना लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसके मुतालिक बताऊंगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और वो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पीर के दिन आपके शहर मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हज़रत अब्दुल्ला, और उनकी वालिदा का नाम था हज़रत आमना। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले ही वफ़ात पा चुके थे, ठीक है, तो उनका इंतकाल हो गया था। और आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। अब हम आज जो लेसन पढ़ने लगे हैं उसमें आप हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों के बारे में पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से बुरी बातों से नफ़रत थी। यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब छोटी सी उम्र में थे तो उन्हें जो बुरी बातें थी उन्हें नापसंद थी। नफ़रत मीन नापसंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और नेकी का हुक्म देते। देखा, मैं भी आपको हमेशा कहती रहती हूँ कि सच बोलें, झूठ ना बोलें। बेशक आपका कितना भी नुकसान हो जाए, आप झूठ मत बोलें, हमेशा सच बोलें। देखिए हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बचपन ही से यानी छोटी सी उम्र में हमेशा सच बोलते थे और दूसरों को भी सच बोलने का और नेक काम करने का हुक्म देते थे। वो तो हमारे आखिरी नबी थे ना, अल्लाह ताला के बहुत नेक बनते। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे यानी हम सब लोगों को बताया करते थे कि अमानत में कभी ख़यानत ना करो। अमानत मीन वो चीज़ जो किसी के पास रखी जाए, और ख़यानत यानी वो चीज़ जब जिसने वो चीज़ हमारे पास रखी हो, जब वो हम वापस मांगे हमसे तो हम वो चीज़ उसको वैसे ही वापस कर दें, ठीक है। अब समझ आ गई है अमानत में कभी ख़यानत ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक कामों का लोगों के दिल पर इतना गहरा असर था कि वो नाम लेने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे, जिसका मतलब है सच्चा और ईमानदार, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है। हमारे आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन नेक कामों का लोगों के दिल पर, यानी वो जिन लोगों के साथ ये नेक काम करते हैं उनके दिल पर इतना गहरा असर था कि वो आपका नाम लेने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहकर पुकारते थे? सादिक और अमीन। सादिक मीन सच्चा और अमीन मीन अमानतें रखने वाला। अब देखें, जो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, जो काफिर थे वो भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन खूबियों से उनको इन खूबियों की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वो भी आपकी इन खूबियों को तस्लीम करते थे। और अब वो काफ़ी जो लोग थे वो लोग भी अपनी अमानतें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत के तौर पर रखवा जाते थे। वो ये नहीं कहते थे कि यहाँ शायद हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान हैं तो वो हमारी अमानत में ख़यानत कर देंगे। उन्हें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान हो या काफिर, सबसे एक जैसा बर्ताव करते थे, ठीक है।
امید ہے کہ آپ کو یہ ریڈنگ سمجھ آ گئی ہوگی، اور جب آپ لوگ یہ ریکارڈنگ سنیں گے، آپ اس ریکارڈنگ کو سن کے میرے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو پڑھا ہوگا فنگر رکھ کے، تو آپ کو یہ ریڈنگ بھی انشاءاللہ آ گئی ہوگی۔ اور جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں ابھی آپ کو املا کے لیے انڈر لائن کرواؤں گی۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پر ڈیٹ ڈر لگائیں، سچا اور امانت دار۔ جس ڈیٹ کو آپ کے پاس یہ ریکارڈنگ آئے گی تو اس کے اکارڈنگ آپ نے یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے، اور اس ریڈنگ کو آپ نے 3 سے 4 ٹائم کرنا ہے۔ اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ نے املا کے طور پہ لکھنا بھی ہے، اور انہیں بار بار پڑھنا ہے تاکہ آپ کو پڑھائی میں آسانی ہو۔ میں آپ کو روزانہ ہر لیکچر میں ایک اچھی بات بتاتی ہوں، لیکن یہ سب باتیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، اور ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ اپنی پینسلز اپنے ہاتھ میں پکڑیں، اور جو ورڈز میں انڈر لائن کروں گی، جو یہاں ہائی لائٹ کروں گی، ان کو آپ نے املا کے لیے آپ نے بھی انڈر لائن کرنا ہے۔ کلاس 2، آپ لوگوں نے اب جو ورڈز میں بولوں گی اس کو اپنی پینسل سے، ایک کلر پینسل سے انڈر لائن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ املا کے لیے فرسٹ ورڈ ہے بچپن، سیکنڈ ورڈ نفرت، ہمیشہ، فورورڈ ہے سچ، 5 نیکی، 6 امانت، 7 خیانت، 8 نیک، 9 صادق، 10 امین، 11 پکارتے۔ میں آپ کو 11 ورڈز انڈر لائن کروائے ہیں جن کی آپ نے کاپی پر املا کرنی ہے، کلاس ورک کاپی پہ۔ وہ جب میں آپ کو کاپی شو کروں گی، آپ کو اس وقت میں بتاؤں گی کہ آپ نے املا کا کیسے پیج ریڈی کرنا ہے اور اس پہ کس طرح املا کرنی ہے۔ کلاس 2، آپ نے جہاں پہ فرسٹ لیکچر کا کام کیا اس سے نیکسٹ پیج پہ آپ نے پیج کو ریڈی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ٹاپ لائن پہ تاریخ لکھنی ہے اور دن لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے توڑ اور جوڑ کے لیے پیج ریڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم نمبر 10 سے جوڑ توڑ شروع کر رہے ہیں۔ بے چے پے نون بچپن، نون فے رے تے نفرت، ہے میم یہ شین ہے ہمیشہ۔ جوڑ ہم نے لکھے ہوئے ہیں، توڑ آپ لوگوں نے خود لکھنے ہیں، اس لیے میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ نون یہ کاف یہ نیکی، ہے کاف میم حق، الف میم الف نون تے امانت، خے یہ الف نون تے خیانت، نون یہ کاف نیک، صاد الف دال کاف صادق۔ یہ ہر حرف کے بعد آپ لوگوں نے اسی طرح کلر پینسل سے ڈیش لگانی ہے، اور یہ کلر پینسل سے لائن لگانی ہے مارجن لائن پہ، ادھر جوڑ کے نیچے آپ نے جوڑ لکھنے ہیں۔ الف میم یہ نون امین، سین چے چے الف سچا، پے کاف الف رے تے بڑھئے پکارتے، گاف ہے رے الف گہرا، بے جیم الف حمزہ بڑھئے اے بجائے، فے رے میم الف یہ الف یا فرمایا۔ اب نیکسٹ پیج پہ الفاظ معنی، سائڈ پہ آپ نے مارجن لائن لگانی ہے، سینٹر میں بھی کلر پینسل سے لائن لگانی ہے، اور فرسٹ لائن پہ آپ نے لکھنا ہے الفاظ معنی۔ یہاں سے آپ نے نمبرنگ کرنی ہے 7 سے، کیونکہ 6 ورڈ میننگ ہم اپنے فرسٹ لیکچر میں کر چکے ہیں۔ اب سیکنڈ لیکچر میں ہم 7 سے ورڈ میننگ سٹارٹ کریں گے۔ بچپن
کم عمری یا چھوٹی عمر. نفرت ناپسند. حکم فرمان یعنی جو بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے تھے وہ ان کا کیا ہوتا تھا؟ حکم. امانت کسی کے پاس رکھوائی ہوئی چیز. 11 پہ ہے خیانت بے ایمانی. صادق سچا. امین امانت رکھنے والا. ٹھیک ہے، یہ ورڈس میننگ آپ نے بہت ہی نیٹ رائٹنگ میں کام کرنا ہے اور ان ورڈس میننگ کو یاد بھی کرنا ہے. اب نیکسٹ پیج پہ سوال جواب. سوال نمبر 6. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے کن باتوں سے نفرت تھی؟ یعنی وہ کون سی باتیں تھیں جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر سے ناپسند کرتے تھے؟ یہ ابھی میں نے آپ کو ریڈنگ میں بتایا ہے، آپ نے اس کا جواب وہاں سے ڈھونڈ کر لکھنا ہے. سوال نمبر 7. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا حکم دیا؟ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا بتایا کہ انہیں کس بات پر عمل کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 8. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نام سے پکارتے تھے؟ یعنی نام تو ان کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، لیکن لوگ انہیں کس نام سے پکارتے تھے؟ سوال نمبر 9. صادق اور امین کا کیا مطلب ہے؟ اس کے نیچے آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے. سوال نمبر 10. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کتنے سوال ہو گئے آج ہمارے لیکچر نمبر 2 میں؟ سوال نمبر 10 تک ہم نے کام کیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیج آپ نے املا کے لیے ریڈی کرنا ہے. نمبرنگ دینی ہے 8 تک، اور جو میں نے آپ کو 11 ورڈز انڈر لائن کروائے ہیں بک پر، ان میں سے 8 ورڈز کی املا آپ نے اپنی ماما کے پاس بیٹھ کر کرنی ہے. آپ لوگوں نے اسے بک سے دیکھ کے نہیں لکھنا، پہلے رف کاپی پہ آپ نے ان الفاظ کی پریکٹس کرنی ہے اور تب اس کے بعد آپ نے اپنی ماما سے ان الفاظ کی املا کرنی ہے، اور پھر آپ کی ماما املا آپ کی چیک کر کے یہاں پہ آپ کو مارکس دیں گی. ٹھیک ہے ٹو کلاس. اب آپ کو کاپی ورک تمام سمجھ آ گیا ہے لیکچر 2 کا. آپ نے بہت اچھا یہ کام کرنا ہے اور پھر کام لکھنے کے بعد آپ نے اس کام کو لرن کرنا ہے، اور لرن کر کے دوبارہ آپ نے اس کی رف کاپی پر پریکٹس کرنی ہے. جتنا آپ اس کام کو اردو کو لکھ کر پریکٹس کریں گے اتنی آپ کی لکھائی بھی اچھی ہوگی اور آپ کو وہ سبق دیر تک یاد رہے گا. اچھا، اللہ حافظ.